दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। लग ऐसे रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम मास्टर रीसेट के ऊपर आ गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हो या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ जहाँ पर जो है वो डाटा या जो ऐप्स हैं वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड ना कर रही हों, तो उस वक्त आपको एक मास्टर रीसेट का ऑप्शन दिया जाता है और उसके बाद आपका सिस्टम ज़रा थोड़ा सा स्मूथ चलना शुरू हो जाता है। और अगर आप मौजूदा हालात में देखें तो इसका भी इसी सिमत की तरफ इशारा जा रहा है कि ये जो हमारा सियासी निज़ाम है और हमारा जो हुकूमती निज़ाम है, हमारा अदालती निज़ाम है, हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, इस वक्त ये सारे का सारा मास्टर रीसेट की तरफ जा रहा है। क्योंकि मास्टर रीसेट किए बगैर ये जो हालात हैं ये किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकते। और मास्टर रीसेट से पहले जो तमाम का तमाम सामान है, जो बेहतर सामान है, वो आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर लेते हैं और या जो डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है वो अपने पास रख लेते हैं। और उसके बाद जो एसेंशियल डाटा नहीं होता, यूजलेस डाटा होता है, उसको मास्टर रीसेट के दरमियान फैक्ट्री को इस बात की इजाज़त दे दी जाती है कि जनाब आप इसको अरेज कर दें। और इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ हवालों से लाइन में लगे हुए थे, उनके पास इस तरह का ऑप्शन आ गया है कि जनाब उनको जो डाटा रिक्वायर्ड है वो अपने पास रख लें और बाकियों को अरेज करने के लिए सिस्टम के अंदर छोड़ दिया जाए। और इस मौके पर जो बहुत सारे लोग हैं वो इस रेस में लगे हुए हैं कि वो उनका नाम उस अरेज्ड लिस्ट के अंदर ना आए और उनके पास किसी तरह का कोई ऑप्शन बच जाए तो वो जनाब एक सेव्ड डाटा के अंदर अपना नाम लिखवा लें। और यही वजह है कि अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दौड़ लगी हुई है, आपाधापी मची हुई है। लोग मुसलसल इस बात की तरफ या इस ऑप्शन को यूटिलाइज करने के लिए एक दूसरे को कोनियाँ मार रहे हैं कि जनाब हमारे लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश पैदा की जाए। और ताज़ा तरीन मिसाल है इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार प्लस की। और उस्मान बुज़दार प्लस ने तो जनाब दो तीन तरीक़ों से हैरान करके रख दिया, क्योंकि यहाँ पर उनको मुख्तलिफ हवालों से ख़ास तौर पर नैब कोर्ट्स बुला रही थी। तो कभी वो कहते थे जनाब मैं पहाड़ों पे चला गया हूँ, ठंड बड़ी है और मुझे ज़रा ज़रूरत है। फिर कभी वो ये कहते थे कि जनाब मेरे दिल में तकलीफ़ हो गई है। कभी वो कहते थे मुझे सांस का प्रॉब्लम आ गया है। वो नैब कोर्ट्स के अंदर मुसलसल पेश होने से कतरा रहे थे। और अभी कल ही उनके केस की समाअत थी, तो यहाँ पर भी उनका एक मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा कराया गया था। लेकिन आप हैरान होंगे कि मास्टर रीसेट से बचने के लिए उस्मान बुज़दार साहब की जो रूनुमाई हुई वो पंजाब में नहीं हुई, वो सिंध में नहीं हुई, वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई, बल्कि कोयटा में होती है। और कोयटा प्रेस क्लब के अंदर खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार साहब पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और इमरान खान को टाटा गुड बाय का इजहार करते हैं। और वो इमरान खान को पहला सरप्राइज़ मैं उसको कहूँगा इस वजह से देते हैं कि इमरान खान साहब ने तो कई मरतबा उस्मान बुज़दार को शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर वज़ीर आला करार दिया था। लेकिन क्या करें, जो हालात हैं वो इस वक्त चूँकि उल्टी सिमत में हवा चली गई है और इमरान खान साहब को इस बात का इदराक नहीं हो रहा। दूसरी जानिब जो एक और धचका है इमरान खान साहब को वो पहुंचने वाला है और उसके लिए अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ डील जो है वो डन हो गई। ये मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो इमरान खान साहब की जमात के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि मेरे बाद इस काफ़िले को मंजिल पर पहुँचाएंगे जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस कारवां से निकलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनकी डील डन हो चुकी है और वो अगले 48 घंटे में अपनी डील के डन होने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे। और इस बात का इंकशाफ इमरान खान साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब से हाल ही में जो मिलकर आने वाले हैं जनाब महमूद मौलवी साहब, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है। और उनका ये कहना है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ होने वाली मुलाकात के जो फ़यूज़ो बरक़ात हैं वो आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। और जो जेल के अंदर मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से फवाद चौधरी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की और ख़ुद महमूद मौलवी साहब की, उनका ये कहना है कि जनाब आपका क्या ख्याल है कि हमें टाइम ज़ाया करने का शौक़ है?
بالکل نہیں ہے۔ اور اگر ہم کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریزلٹس کو لے کر آئیں گے، اور ریزلٹس کو لے کے آنا اس وقت ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ محمود مولوی صاحب وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے قافلے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد تو جناب ایسی تیز بارش ہوئی، ایسی موسلا دار بارش ہوئی، تو اس کے بعد پھر کسی نے کسی کو سنبھالنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ وہ لوگ جو ایک دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ عمران خان کو چھوڑنے سے پہلے مجھے ادھر گولی ماری جائے، 2 دن کے بعد جناب وہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ کا واسطہ میری بھی پریس کانفرنس کرا دو، کیونکہ جو چیز جو ریکارڈ ان کے سامنے رکھا گیا تھا وہاں سے ان کے لیے پیچھے ہٹنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو ہے نا ماسٹر ریسیٹ، اس کی طرف جا رہا ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کے ساتھ تازہ اظہار محبت کرنے والے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو بطور پریزیڈنٹ جوائن کرنے والے پرویز الہی صاحب کا ابھی تک سب کو انتظار ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ لنگور چھلانگ، ایک بڑی اصطلاح ہے لنگور چھلانگ کی، لاہور کے جو صحافتی حلقے ہیں، پریس کلب کے جو سرکلز ہیں، ان کو اس بات کا، اس ٹرمنالوجی کا بہت ہی زیادہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب یہاں پر الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک چند الیکشن سے چند گھنٹے پہلے وہ جناب واپس اپنے کیمپ پہ چلے جاتے ہیں، اور لہٰذا اس عمل کو لاہور پریس کلب کے میں ہونے والے الیکشنز کے اندر لنگور چھلانگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب بھی چونکہ لاہور کے اندر رہتے ہیں اور لاہور پریس کلب کی پولیٹکس کے اندر بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو یہ کہنا کہ چودھری پرویز الہی صاحب لنگور چھلانگ کب لگائیں گے، یہ ایک بڑا ہی ایک ٹرکی قسم کی سچویشن ہے، کیونکہ ابھی تک چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ جناب وہ لنگور چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ گرفتاری کے بعد یہ بات تو دیکھنے میں آئی کہ جناب کل رات اینٹی کرپشن کا جو حوالات تھا وہ تو بہت ہی زیادہ سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ کبھی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے پنکھا آ رہا ہے، کبھی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے کولر آ رہا ہے، کبھی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے ادویات آ رہی ہیں، کبھی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے روٹی آ رہی ہے، کبھی چودھری پرویز الہی صاحب کے آرام کے لیے 0 میٹر میٹرس آ رہا ہے، کبھی ان کے لیے جناب 0 میٹر تکیہ آ رہا ہے۔ بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا چودھری پرویز الہی صاحب کو، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو آج صبح جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں پی ٹی آئی میں تھا، میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، اور انہوں نے کارکنان کو بھی اس بات کا پیغام دیا کہ جناب پریشان نہ ہونا، یہ جو وقت ہے یہ بدلے گا، اور ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑی رہے گی۔ کیسے؟ یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جب حالات بدل جائیں، جب جو ہے وہ سسٹم آپ کے خلاف ہو جائے، جب آپ خود اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو جائیں جہاں پر اس بات کو واضح طور پر محسوس کیا جائے کہ جناب آپ اپنے لیے اس پورے کے پورے حالات و واقعات کو، اپنی جماعت کو ہی جو ہے وہ پٹری سے اتارنے کے لیے یا ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر جو اعتراضات بھی بنتے ہیں، پھر سوالات بھی بنتے ہیں، پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی اور کتنا عرصہ اس ساری صورتحال کو برداشت کریں گے۔ آخرکار ان کو بھی ٹاٹا گڈ بائی کہنا پڑے گا، کیونکہ جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو عمران خان صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، اب اس نے تو بالکل ہی مومنٹم کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کل عمران خان صاحب نے خود اعتراف شکست کیا تھا، اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو یہاں پر اکیلا بیٹھا ہوں، 2-3 لوگ ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے، نہ میں کسی سے ملنے جاتا ہوں۔ خوف اتنا ہے کہ وہ جو کارکنان کا باہر مجمع لگا رہتا تھا، اب وہاں پر کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے، لہٰذا جو حالات ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی طور پر بہتر نہیں ہیں، اور اگر موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی آپشن باقی رہ گیا ہے تو وہ ریٹریٹ کا آپشن باقی رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سسٹم ان کو مائنس کرے، عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو خود مائنس کریں تو شاید ان کے لیے کچھ گنجائش بنے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ آخری وکٹ تک، آخری بال تک لڑنے کے عادی ہیں، لہٰذا وہ
اپنی اس لڑائی کو کسی نہ کسی ایکسٹینڈ تک تو لے کے جائیں گے. وہ اس سے پہلے تو ہتھیار کسی صورت نہیں پھینکیں گے, اور اگر وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑائی چلتی رہے گی, اور اس لڑائی کے لیے جو حالات و واقعات ہیں وہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب اب یہ ماسٹر ریسیٹ ہوگا. اب یقینی طور پر اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ جناب میں جب سے یہ ویڈیو شروع کی ہے میں بار بار ماسٹر ریسیٹ ماسٹر ریسیٹ ماسٹر ریسیٹ کی جو ہے وہ گردان کیے جا رہا ہوں. یہ ماسٹر ریسیٹ ہے کیا, اور اس ماسٹر ریسیٹ کے نتیجے میں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ماسٹر ریسیٹ موجودہ حالات میں ماسٹر ریسیٹ کو اگر آپ لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ماسٹر ریسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جائیں. پورے کے پورا جو سٹرکچر ہے اس کو اثر نو تشکیل دیں, چاہے وہ جوڈیشری کا سٹرکچر ہے, چاہے وہ گورننس کا سٹرکچر ہے, چاہے وہ الیکشن کا سٹرکچر ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹرکچر ہے, چاہے وہ فوج کا سٹرکچر ہے. ہر ایک جگہ پر ایک نیا سٹرکچر لایا جائے اور اس کے لیے کچھ نئی باؤنڈریز کا تعین کیا جائے. اب اس کے لیے دو ہی آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک کہ پورے کے پورے سسٹم کو اٹھا کر لپیٹ دیا جائے, آئین کو منسوخ کر دیا جائے, اور اس کے بعد یہاں پر ایک سخت قسم کا مارشل لاء لگایا جائے, اور اس مارشل لاء کے بعد یعنی کچھ عرصہ سسٹین کرنے کے بعد, سال 6 مہینے کے بعد, ایک آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کیا جائے, اور اس نئے آئین کے تحت, اس نئے سوشل کانٹریکٹ کے تحت پاکستان کے اندر اثر نو انتخابات ہوں, ایک نئے سسٹم کے تحت اسمبلی بنے, اور وہ انڈیمنٹی دے موجودہ یعنی اس وقت جو مارشل لاء لگایا جائے گا, اور اس انڈیمنٹی کے بعد سسٹم آگے بڑھے. ایک تو یہ آپشن ہے, لیکن یہ آپشن سب سے زیادہ خطرناک آپشن ہے, کیونکہ بعض دفعہ جب آپ ماسٹر ریسیٹ کے اس آپشن کی طرف جائیں گے جہاں پر آپ آئین کو منسوخ کریں گے, جہاں پر آپ پورے کے پورے سٹرکچر کو تہو بالا کر کے رکھیں گے, تو پھر بعض دفعہ ایسی سچویشن کے اندر آپ کا دوبارہ پٹری پہ آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, آسان راستہ بھی ہے اس ماسٹر ریسیٹ کا کہ وہ تمام لوگ جو سسٹم میں جن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, جن کے بارے میں یہ رائے موجود ہے کہ جناب یہ تمام لوگ پاک ہیں, صاف ہیں, ان کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے, آپ ان کو سسٹم کے اندر رکھیں. وہ تمام لوگ جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ جناب ان لوگوں کے ذریعے ہم سسٹم کو چلا سکتے ہیں, ان کو سسٹم کے اندر موجود رکھا جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک وسیع تر اصلاحاتی عمل کے ذریعے یہ جو پیچیدگیاں ہیں, یہ جو خامیاں ہیں, یہ جو شکستگی ہے, اس کو دور کیا جائے. لیکن اس سارے پروسیس کے لیے الیکشنز کرانا ضروری ہیں, اور الیکشنز اس لارجر پروسپیکٹو کے اندر کرانا ضروری ہیں, اور ان الیکشنز کا غیر متنازع ہونا ضروری ہے, اور اس غیر متنازع الیکشن میں تمام لوگوں کا, تمام سٹیک ہولڈرز کا متفق ہونا ضروری ہے, جو موجودہ حالات میں ممکن نظر نہیں آ رہا. اور اس کا جو ایک ذرا تھوڑا سا آسان حل ہے وہ یہی ہے کہ جناب ایک ٹیکنوکریٹ یا ایک لارجر سکیل سیٹ اپ آئے جو سال 2 سال چلے, اور یہ سارے کے سارا اصلاحاتی عمل مکمل کرے, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سند قبولیت ملے, اور پھر یہ چیزیں آگے چلیں. اور اس کے لیے بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کام کسی حد تک شروع ہو چکا ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آخر کار تقریباً کوئی 5-6 سال کے انتظار کے بعد, 5-6 سال گزرنے کے بعد, پاناما کیس میں شریف فیملی کے علاوہ جو باقی لوگوں کے نام ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے جو درخواست پینڈنگ تھی وہ 9 جون کو سماعت کے لیے مقرر نہ ہوتی, اور سماعت بھی کس سے کون کرے گا؟ جسٹس طارق مسعود صاحب, یعنی سینیارٹی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب اس طرح کی خبر ہے, دوسری جانب آج سے 17 سال پہلے ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اسی سپریم کورٹ نے, اور اس سپریم کورٹ میں اس سو موٹو کے ذریعے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کے قرضے لیے بینکنگ سیکٹر سے, اس کے بعد اپنی انڈسٹریز کو ڈیفالٹ قرار دیا, ڈیفالٹ قرار دینے کے بعد وہ پیسہ ہضم کر لیا, اور اس وقت بھی یہاں پر وہ ایک بہت بڑی اور بہت عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں.
उस वक़्त इस बात का ज़िक्र किया गया था कि जनाब हम इनके हल्क में पैसे डालकर ये जो पैसा है वो रिकवर करेंगे, लेकिन उसके बाद 17 साल गुज़र गए। 17 साल, और 17 साल के बाद फिर इस मर्तबा इस नई जो जद्दोजहद है उसका आगाज़ होने जा रहा है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में शामिल होंगे और उसके बाद ही अगली कार्रवाई चलेगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट इशारा है साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी यानी खतीजा का, जिसको आज शनाख्त परेड जिसकी कराई गई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू उसको पेश किया गया और उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि ये सिस्टम अब मौजूदा हालात में किसी के साथ भी जिसे हम कह सकते हैं कि रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। और रियायत ना मिलने का मतलब ये है कि अगर हम अपनों को नहीं बख्श रहे तो हम आपके लिए भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं ला रहे। यानी ये जो मास्टर रीसेट है ये तय है, सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़ाकार का तयन होना बाकी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।